اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یاسب الدین ولی رب العالمین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب بنکتۃ طاہرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب لیس بنی غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق الکتائب والشہاب الثاقب آنی علی ابن ابی طالب صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے۔ وہ پروردگار جو ہر چھپی ہوئی چیز کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، وہ خدا جس کا ظاہر اس کے ہونے کی نشانی بیان کرتا ہے، وہ پروردگار کہ دیکھنے والے کی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور جو نہ دیکھے اور اس کا اقرار بھی کر لے تب بھی اس کا دل اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ اس سے بلند تر کوئی چیز نہیں ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ اس سے قریب تر کوئی نہیں ہے، اس کی بلندی اسے مخلوق سے دور نہیں کرتی، اس کا قرب اسے مخلوق کے برابر نہیں لاتا۔ وہ پروردگار جس نے انسانی عقلوں کو اپنی صفات کے درک کرنے سے آزادی نہیں دی ہوئی، پھر بھی عقل کی معرفت کے لیے جتنا ضروری سامان ہے اس کے لیے پردے حائل نہیں کیے۔ جب اس پروردگار کی صفات کو کما حقہ درک نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس خدا کی معرفت کیسے ہو؟ ضروری ہے کوئی ایسی ہستی ہو جو اس اللہ کی صفات کا مظہر قرار پائے، جس کے ذریعے سے اس پروردگار کی صفات کو جانا جائے، اس خدا کی معرفت حاصل کی جائے،
اور وہ ہستی جو مظہر صفات پروردگار ہو وہ کم از کم ایسی تو ہو کہ آئے تو خانہ خدا میں اور پرورش پائے تو گود آغوش مصطفیٰ میں اور جائے تو بھی خانہ خدا سے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ ہستی وہ ہے کہ خود جس کی معرفت کے لیے نبیوں کا سلطان فرماتا ہے ما عرف علی احد الا اللہ وانا وفاطمہ۔ علی کی عظمت کو کون درک کر سکتا ہے؟ مسجد نبوی ہے، نبیوں کا سلطان تشریف فرما، مسجد سے سلیمان فارسی نکلے، ایک بزرگ باہر ملے، پوچھتے ہیں سلیمان مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ سلیمان نے کہا ایک نبیوں کا سلطان ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس بزرگ کو ناگوار گزرا، آیا دیکھا نبیوں کا سلطان بیٹھا ہے اور علی بیٹھے ہیں۔ اب جن کی کوشش ہوتی ہے کہ جو زیادہ مقرب ہوں ان کی شکایتیں اکٹھی کی جائیں، جب یہ پتہ چلا آیا ہے رسول خدا کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ سلیمان کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں اتنا سچا ہے، جسے سلیمان محمدی کا لقب دیا گیا ہے، اس سلیمان نے سفید دن میں سفید جھوٹ بول دیا ہے۔ کیا کہا میں نے جب پوچھا ہے مسجد میں کون ہے تو کہتا ہے ایک محمد ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ کیا سلیمان علی کو نہیں جانتے؟ بلایا سلیمان کو، ہاں سلیمان تم نے یہ کہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا ما عرف علی احد الا اللہ وانا وفاطمہ، علی کو کوئی نہیں جان سکتا، یا اللہ جانتا ہے علی کون ہے، یا محمد جانتا ہے علی کون ہے، یا بطول جانتی ہے علی کون ہے، نہ میں خدا ہوں نہ مصطفیٰ ہوں، مجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اگر زحمت نہ سمجھے، بہترین خوبصورت بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، سردی میں ہلنا ویسے ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوشش کریں تھوڑا تھوڑا بلا فاصل کے ماننے والے ہیں قریب آ جائیں تاکہ صفحہ ولایت بچ جائے اور علی کی مودت و ولایت کا تذکرہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا جب پروردگار کی صفات کو ان عقلوں سے درک نہیں کیا جا سکتا تو پھر کوئی ایسی ہستی تو ہونی چاہیے جو صفات پروردگار کا مظہر ہو اور اسے دیکھ کے جانا جائے کہ جس کا بندہ یہ ہے اس بندے کا خدا کیسا ہوگا، جس کا عبد یہ ہے وہ معبود کیسا ہوگا، جس کا ساجد یہ ہے وہ مسجود کیسا ہوگا، جس کی مخلوق یہ ہے وہ خالق کیسا ہوگا۔ اب علی کے جو مظہر کردگار ہے، مظہر صفات کردگار ہے، اب علی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا مشکل نہیں۔ بس اسی ایک جملے کی میں نے وضاحت کرنی ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ وہ علی جو صفات کا مظہر ہو، حق بنتا ہے وہ آئے تو خانہ خدا میں، پرورش پائے تو آغوش مصطفیٰ میں، زندگی گزارے تو زہرا کے ساتھ، حق بنتا ہے نا، تبھی یہ معرفت کا سفر پورا ہوگا۔ اب وہ علی کہاں آیا ہے؟ مشیت کا ارادہ تھا، مشیت پروردگار سے، مشیت خدا سے، ولی خدا خانہ خدا میں تشریف لائے اور خدا نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا۔ پروردگار نے جو واجب الوجود ہے، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے۔ جو گھر میں رہنے والا نہیں ہے اس نے اپنا گھر بنایا ہے، جو جسم نہیں رکھتا اس نے اپنا گھر بنایا۔ توجہ ہے نا، پریشان تو نہیں ہوگے؟ اس اللہ نے بیت اللہ نبیوں سے تعمیر کروایا ہے، اور کچھ ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کی خدمتیں تو کی ہے، لیکن پروردگار نے ان کی اولادوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ علی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے اپنا گھر پیش کیا ہے۔ اور علی کون؟ 13 رجب المرجب کی شب
علی کی آمد ہے، علی کی ولادت ہے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جس کے گھر بچہ پیدا ہو مبارک دی جاتی ہے۔ میں نے بھی آپ کو مبارک دی، علی کی ولادت، علی کی آمد مبارک ہو۔ لیکن یہ مبارک ہمسائوں کو دی جاتی ہے، ہمسائیوں کو دی جاتی ہے کہ اپنوں کو دی جاتی ہے؟ مبارک دی جاتی ہے گھر والوں کو۔ توجہ اگر ہو تو مبارک دی جاتی ہے گھر والوں کو۔ علی کی آمد کی، علی کی ولادت کی مبارک دینی ہے گھر والوں کو۔ گھر میں کون کون ہے؟ گھر میں ابو طالب ہے، گھر میں محمد ہے، گھر میں فاطمہ بنت اسد ہے۔ اگر مبارک دینی ہے علی کے آنے کی تو ابو طالب کو مبارک دینی ہے۔ ابو طالب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں علی عطا کیا ہے۔ اب مبارک تو وہی دے گا جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا، دوست آ کے مبارک دیتے ہیں نا، تعلق ٹھیک ہے تو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ وہ شب آئی ہے، پروردگار کا اہتمام تھا، پروردگار کا انتظام تھا۔ فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے نکل کر خانہ خدا کی طرف آئی ہے۔ بہت سی تفصیل کی طرف میں نہیں جاتا، اب جب آئی ہیں اہتمام تو پروردگار نے کیا ہے نا۔ اہتمام کیا خوبصورت اہتمام ہے، جناب فاطمہ بنت اسد آ رہی ہے۔ اہتمام کیسا ہے؟ سورج کو مغرب کے قبرستان میں دفن کر کے رات کو ایسا پروردگار نے روشن کیا ہے کہ رات کی چادر کو اڑا کر ستاروں کی گلپاشی کی ہے، اور ستارے اس انتظام کو ایسے خوبصورت انداز سے بکھیرتے آ رہے ہیں کہ ولادت کے سما کو منور کرتے آ رہے ہیں۔ اور انبیاء پروردگار کے اس معجزے کی، اس تجلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ گویا نظر آ رہا ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد پروردگار کے گھر میں دروازے سے نہیں آ رہی، جبکہ چابی بھی ابو طالب کے پاس ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ چابی جو ان کے پاس تھی یہ جب چاہے کھول لے، جب چاہے اندر آ جائے، جب چاہے باہر چلے جائے۔ نہیں نہیں، فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں دیوار کعبہ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب حاجت جو تھی، جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنا ایمان ظاہر کیا، فرمایا اللہم انی مؤمنۃ بک و بکتبک و رسلک و ملائکتک و یوم القیامہ۔ فرمایا میں فاطمہ بنت اسد تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، روز جزا پہ ایمان رکھتی ہوں، میری کچھ مشکل کشائی فرما۔ اب تمام ایمان کا اظہار کیا ہے۔ میں کہتا چلوں جو اسلام لانے کی بنیادی شرطیں ہیں وہ جناب فاطمہ بنت اسد نے ظاہر کر دیں۔ جو مولوی کے ہاں ایمان کی شرائط ہوتی ہے وہ پوری ہو گئی، لیکن اب بھی مشکل کشائی نہیں ہو رہی۔ اب بی بی نے کہا اللہم بحق ولیک الذی فی بطنی، بحق مولود الذی فی بطنی، بحق مولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کشائی فرما۔ ابھی علی کا واسطہ دیا ہے، علی کے آنے سے پہلے علی کے اس واسطے نے سب سے پہلے ماں کی مشکل کشائی کی ہے۔ دیوار نے مسکراتے ہوئے راستہ دیا ہے، ماں اندر آئی ہے، دیوار واپس ویسے مل گئی ہے، لیکن دیوار نے ایک اشارہ ایسا رکھا ہے، دنیا کی دولتیں خرچ ہو گئی ہے، ہاں استعمار کے ڈالر خرچ ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی علی کی آمد کا نشان باقی ہے، تاکہ پتہ چلے کائنات کو یہ گھر وہ ہے جس نے فاطمہ بنت اسد کو آنے کا راستہ دیا ہے، یہ گھر وہ ہے جہاں سے یہ در وہ ہے، یہ در وہ ہے۔ اب بات سنیے گا، آخری جملہ، ہاں بات کیا ہے؟ یہ در وہ ہے جو دیوار میں لگا ہے۔ وجہ یہ ہے دروازہ بھی تھا، وہاں سے نہیں گئی ہے۔ در میں در فٹ نہیں ہوتا، در فٹ ہوتا ہے دیوار میں۔ اور محمد عربی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس دروازے کو سب سے پہلے جس دیوار نے ظاہر ہو کے دکھایا ہے وہ کعبہ ہے۔ آنے کا یا علی مشکل بن گئی، آسان کرتا۔ علی کی ماں خانہ کعبہ میں 13، 14، 15 خانہ کعبہ میں
اہتمام بھی تھا نا، جنت کا دسترخوان لگتا رہا. ہاں، فضا و آسیہ خدمت میں پروردگار نے علی عطا فرمائے. 3 دن گزر گئے. عموماً ہوتا کیا ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ ایک لہجے کے لیے بھی دور ہو، پریشانی تو ہوتی ہے نا. کسی چھوٹی سے چھوٹی، جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں نہیں ملتا کہ ابو طالب نے کسی کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا ہو کہ میری بیوی آپ کے گھر میں آئی ہے. پتہ چلا مشیت پروردگار سے آگاہ ابو طالب خاموشی اور اطمینان سے گھر میں بیٹھے رہے. جب تیسرا دن ہوا ہے، میرا دل کہتا یہ ہے ابو طالب آئے ہوں گے محمد عربی کے پاس، کہا ہوگا یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ جائیے اسے لے آئیے جس کو اللہ سے مانگا ہے. آئے ہیں محمد عربی. محمد عربی نے کہا چچی جان مجھے وہ دیں جس کو میں نے اللہ سے مانگا ہے نا. وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے اپنے ہاں سے مددگار عطا فرما. مدد نہیں مانگی، آئے ہائے، مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے، شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کب اعتراض کیا، ہم نے کب انکار کیا ہے کہ ہم یا علی مدد نہیں کہتے، ہم یا علی مدد کہتے ہیں. محمد نے مددگار مانگا ہے، مدد نہیں مانگی. ہاں یہ نہیں کہہ رہا علی کے ذریعے سے مدد اللہ کی ہی ہے، لیکن فرق سنیے گا، علی کے مقابلے میں دنیا کو کوئی نعرہ ہی نہیں ملا ہے، دنیا کو کوئی فرد ہی نہیں ملا جو علی کے مقابلے میں لے آئیں. ادھر ہم نے کہا یا علی مدد، ادھر انہوں نے اپنی صفوں میں دیکھنا شروع کر دیا، جانچنا شروع کر دیا. اسے علی کے مقابلے میں لے آئے، نہیں اسے علی کے مقابلے میں لے آئے، نہیں فلاں کو علی کے مقابلے میں لے آئے. جب علی کے قد کے برابر کوئی نہ ٹک سکا تو کہا یا اللہ مدد. دنیا مجبور ہو گئی ہے علی کی عظمت کے سامنے. ہم کہتے ہیں ہاں یا اللہ مدد بھی حق ہے. علی کے مقابلے میں تمہیں کوئی نہ مل سکا تو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم یا علی مدد کے قائل ہیں، دنیا جانتی ہے. ہم یا اللہ مدد بھی مانتے ہیں، یا رسول اللہ مدد بھی مانتے ہیں، یا علی مدد تو زمانہ جانتا ہے. رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو قلب بھائی، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ رہا ہو، اور اب تو دھند ہے نا، دن میں بھی اتنا اندھیرا ہے، دور سے ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے نا. ایسے رات کی تاریکی میں دور سے اگر کوئی کہے یا علی مدد، اندھیرے میں سننے والا کہے گا میں نے شکل نہیں دیکھی لیکن اتنا پتا ہے جو بولا ہے شیعہ. کسی گاڑی پہ لکھا ہوا ہو یا علی مدد، بندہ کہے گا گاڑی جس کی ہے میں نہیں جانتا، لیکن جس کی بھی ہے بندہ ہے شیعہ. کسی گھر پہ لکھا ہوا ہو، بندہ کہتا ہے بندہ گھر جس کا ہے میں نہیں جانتا لیکن گھر والا ہے شیعہ. ہم کہتے ہیں پھر ذرا خیال رکھنا جنت میں جاتے ہوئے اگر جنت کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا یا علی مدد، اور آپ اس ڈر سے نہ جائیں کہ یہ شیعوں کا کہیں امام باڑا نہ ہو. اور میرے دوست یاد رکھنا ہم یا اللہ مدد کے بھی قائل ہے، یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہے، اور یا علی مدد تو زمانہ جانتا ہے. یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، اور یا علی مدد ہماری پہچان ہے. حبل من لدنک سلطانا نصیرا، جس مددگار کو مانگا ہے اسے لینے تو جائیں. آنے کعبہ سے علی کو لیا ہے. اساتذہ تشریف فرما ہے، طلبہ تشریف فرما ہے. ایک ہوتا ہے ناصر، ایک ہوتا ہے نصیر. ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں، نصیر بھی مددگار کو. فرق بڑا ہے. ناصر اسم فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ. اسم فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے. یہ تو ہو گئی عربی گرامر جو میرے لیے بھی مشکل ہے، آسان کرتا چلوں. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کر رہا ہے تو ناصر ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے مدد نہیں کر رہا تو ناصر نہیں ہے.
عمل کر رہا ہے تو ناصر ہے، عمل نہیں کر رہا تو ناصر مددگار نہیں ہے۔ محمد نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا ہے۔ نصیر کسے کہتے ہیں؟ اگر ہجرت کی شب بستر پر سلا دے تو مددگار ہے، راز بتا دے تو مددگار ہے، کسی جنگ میں نہ لے جائے تو مددگار ہے، علم تھما دے تو مددگار ہے، کندھوں پہ سوار کر دے تو مددگار ہے، قلم دے دے تو مددگار ہے۔ علی وہ مددگار ہے جو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر محمد کے دنیا کے نہ جانے تک، بلکہ اپنے دنیا کے جانے تک فقط محمد کے نہیں پوری انسانیت کے مددگار ہیں۔ انسانیت ہاتھوں پہ آئے ہیں، نبوت کے ہاتھوں کی گرمی امامت نے محسوس کی، آنکھیں کھولی ہیں۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ، محمد بیٹا علی نے 3 انوکھے کام کیے ہیں، کیا؟ آنکھیں نہیں کھولی، رویا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ جب آنکھیں کھولی ہیں، پوچھا تو ہوگا محمد عربی نے، یا علی آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا تھا سب سے پہلے چہرہ اقدس مصطفیٰ کی زیارت کروں۔ یا علی روئے کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہوگا علی نے کہ جسے نصیر بنا کے مانگا ہے، میں خود رونے نہیں آیا، آپ کے دشمنوں کو رلانے آیا ہوں۔ کچھ کھایا کیوں نہیں ہے؟ نصیر آپ کا ہوں، کھاؤں گھر سے پہلی گھٹی لعاب اطہر مصطفیٰ، دہنے اطہر مصطفیٰ سے رسالت کی زبان نے طلوع کیا اور دہن امامت میں غروب ہو گئی۔ گویا علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اب اس بات پہ قائم رہیے گا، نبوت نے امامت کو زبان دے دی ہے، قائم رہیے گا۔ اب جب زبان چسائی ہے، میں کہتا چلوں جب علم دیا ہے، اب کہا ہاں یا علی کچھ سنائیے نا۔ سنایا تو ہوگا علی نے، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ قرآن سناؤں؟ ہر لفظ، ہر بات ہر ایک شخص پاتا بھی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا بھی نہیں تھا۔ قرآن محمد کے سوا کس کو سناتے؟ قرآن کسی اور کو آتا بھی نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ علی نے محمد کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، اور علی اور مصطفیٰ کا ساتھ کیسا ہے؟ علی نے آنکھیں کھولی محمد کی آغوش، اور محمد نے آنکھیں بند کی ہیں تو علی کی آغوش۔ یہ ساتھ کیسا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، او میرے دوست، میرے بھائی بزرگان، اگر دین سمجھنا ہے، دین لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ علی وہ ہے، علی نے آنکھیں کھولی ہے تو محمد کی گود ہے، محمد نے آنکھیں بند کی ہے تو علی کی گود ہے۔ علی کے پاس وہ خالص دین موجود ہے جو اللہ نے محمد کے ذریعے سے علی کو عطا کیا ہے، اور ہمیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں وہ دروازہ عطا کیا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ دروازہ عطا کیا ہے جہاں علم بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، شرافت بھی علی کے دروازے پہ، شجاعت بھی علی کے دروازے پہ، کرم بھی علی کے دروازے پہ، فضل بھی علی کے دروازے پہ، ہر چیز، ہر شرف، ہر کرامت علی کے دروازے پہ ملتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے محمد عربی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بس جو شہر تک آنا چاہتا ہے اسے چاہیے دروازے سے ہو کے آئے۔ گویا محمد بتا رہے ہیں جسے محمد تک پہنچنا ہے وہ علی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے۔ اور یاد رکھنا میرے دوست، میرے بھائی، علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آنا ہے نا محمد تک علی کے ذریعے سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسرے اپنے فضائل بیان کریں۔ اہل سنت کے ایک عالم ہیں عبد الرحمن مازرونی، وہ کہتے ہیں علی کے بعد، علی کے ساتھیوں میں، محمد کے بعد محمد کے ساتھیوں میں فقط علی ہی ہیں
جن کے فضائل خالصتاً ہیں، باقیوں کے فضائل دوسروں سے مشتق کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس کی دلیل علی کی نہج البلاغہ۔ علی کتنا بڑا عالم ہے، ہاں، اگر موڈ ہو، ارادہ ہو تو تھوڑا نہج البلاغہ پہ جو غیر کہتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ علی کا وہ کلام، شیخ کمال الدین شافی وہ کہتے ہیں علی کے نہج البلاغہ کو پڑھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ فصاحت و بلاغت کا اگر کسی کو امام کہا جا سکتا ہے تو وہ علی ہے۔ اور ابن ابی الحدید کہتے ہیں علی کا کلام وہ کلام ہے جو تحت خالق ہے، فوق مخلوق ہے۔ پروردگار کے کلام کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو علی کا کلام ہے، جو مخلوق سے بلند ہے، خالق سے نیچے ہے۔ کیا بیان کیا جائے علی کے کلام کے لیے۔ ابن اسیر جزری اہل سنت کے عالم دین وہ کہتے ہیں علی کا کلام نہج البلاغہ وہ ہے جو مجھے آثار کائنات کو درک کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ کتنے نہج البلاغہ کے فوائد فضائل بیان کیے جائیں کم ہے۔ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، علی کی نہج البلاغہ کو اپنا ساتھی بنا لو، علی کی نہج البلاغہ کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ نہج البلاغہ وہ ہے جو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، جو رہن سہن کے آداب سکھاتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ وہ ہے جس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ نہج البلاغہ وہ ہے جس میں خطبات جو دیے گئے ہیں وہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کو دیے گئے ہیں۔ اگر میں کہنا چاہوں مبالغہ نہ ہوگا، خالق کا قرآن جس طرح سے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، علی کا نہج البلاغہ قیامت تک کی انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہاں یقیناً نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے والے افراد بیٹھے ہوں گے، علم دوست، اور اگر موضوعاتی مطالعہ کرنا ہے، بہت سی شروحات فقط اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے نہج البلاغہ، ترجمے کیے ہیں، شروحات کی ہیں۔ اور نہج البلاغہ بلاغت کا راستہ ایک شریف سید کا، شیخ رضی کا بہت بڑی کاوش ہے ان کی، پروردگار ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور یقیناً درجات ان کے بلند ہیں۔ نہج البلاغہ جس میں اگر میں اس کو مختصراً بیان نہیں ہو سکتا، جس میں بتایا گیا ہے جہان کی خلقت کا فلسفہ کیا ہے، اس کائنات کو اللہ نے کیوں بچھایا ہے، اس کائنات کی خلقت کیوں کی ہے، انسان کو خلق کیوں کیا گیا ہے، خلقت کے معنی کیا ہے، اہداف خلقت کیا ہے، اور نہ فقط انسانوں کی خلقت کے بارے میں، حیوانوں کی خلقت کے بارے میں کہا گیا ہے، اور پروردگار کی عجیب و غریب مخلوق کی خلقت۔ مور کو پروردگار نے کیوں خلق کیا، چمگادر کی خلقت میں کیا اسرار پائے جاتے ہیں، چیونٹی کی خلقت میں کیا اسرار پائے جاتے ہیں، اور جہاں پروردگار کی خلقت کے بارے میں بتایا ہے وہاں بتایا دنیا میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، آخرت کے لیے تیار کس طرح سے ہونا ہے، معاشرے کی اصلاح کس طرح سے کی جاتی ہے، نفس کو پروردگار کے لیے کس طرح سے بیدار کیا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کے ساتھ انسیت لگا لے۔ یہ نہج البلاغہ وہ ہے جو آپ کو علم و عرفان کی منزلوں سے گزار کر پروردگار کی ان صفات کی صحیح معرفت کرا دے گی جن صفات کی معرفت اس اکیلی عقل کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ سہارا ہے نہج البلاغہ، علی کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ۔ علی کتنا بڑا عالم ہے۔ اگر نہج البلاغہ سے دیکھتے آئیں، علی کے معارف میں ولادت کا جشن منا رہے ہیں نا، علی کی آمد کی خوشی کس لیے ہے؟ سوال ہے ایک، علی کی آمد کی خوشی کیوں منا رہے ہیں بھئی ہم؟ جنید صاحب کیوں خوش ہیں کہ علی آ گئے؟ سوال ہے، ہاں آپ سب سوچئے، علی آ گئے کیوں خوش ہیں بھئی ہم؟
یہ ہمارا ہی امتیاز ہے کہ ہم نہ فقط اپنے ائمہ کی شہادت مناتے ہیں بلکہ اپنے ائمہ کی ولادت بھی مناتے ہیں۔ کوئی ایسا مکتب نہیں ہے، ہاں شہادتیں مناتے ہیں، وصال مناتے ہیں، وفاتیں مناتے ہیں، اور وہ دن بھی وہ ہیں مناتے ہیں، وہ شہادتیں وصال مناتے ہیں، لیکن ولادتیں نہیں مناتے۔ فرض کر لو اگر دنیا اپنے عمرا کی، دنیا اپنے رہنماؤں کی ولادتیں منائیں بھی صحیح تو کیا بیان کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں علی خانہ خدا میں آئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کس بت کدے میں آیا ہے، کس جگہ پہ آیا ہے؟ علی کے آنے کی خوشی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ سوال۔ اسی طرح تمام ائمہ کی خوشیاں مناتے ہیں۔ امام آ گئی ہے، امام آگے کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ آ گیا ہے، امید آ گئی ہے، رہنمائی آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ آ گیا ہے۔ علی آ گئے کا کیا مطلب ہے؟ علی آ گئے کا مطلب یہ ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ آ گیا ہے۔ علی آ گئے کا مطلب یہ ہے گناہ گاروں کی امید آ گئی ہے۔ علی آ گیا کا مطلب یہ ہے موالیوں کا پیر آ گیا ہے۔ علی آ گیا کا مطلب کیا ہے؟ علی کی خوشیاں مناؤ، لیکن یاد رکھنا میرے دوست میرے بھائی، وہ جو ہدف ہے، وہ جو مقصد ہے، اگر مقصدیت کا پتہ نہیں ہے تو خوشیاں کیسی ہیں؟ منانے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے خوشیاں منا رہے ہیں؟ وہ آیا ہے جو حق کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ ہے، جسے محمد عربی نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب یہ ساتھ کیسا ہے؟ تمام نبی بھی حق پہ تھے، لیکن حق کی عادت تھی، حق آگے چلتا تھا، آدم پیچھے چلتے تھے، حق آگے چلتا تھا، نوح پیچھے چلتے تھے، حق آگے، ابراہیم پیچھے، حق آگے، موسیٰ پیچھے، حق آگے، عیسیٰ پیچھے، لیکن اب حق آ گیا ہے علی کے دروازے پہ۔ محمد عربی نے کہا اللہم عادر الحق حیث ما دار علی، کہا حق کو ادب سکھا، جس طرف علی جائے پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے حق گو علی، حق گو علی، حق جو علی۔ اب ہمیں بھی حق کی تلاش ہونی چاہیے نا، تو یہ تلاش کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو حق تلاش کرتے ہیں موبائل کی فیس بک پہ، کہیں حق مل جائے، تلاش کرتے ہیں نا چچا جی، فیس بک پہ تلاش کر رہے ہیں حق نہیں مل رہا۔ یہ حق وہ ہے، غیروں نے مانا ہے علی کی تعلیم وہ حق پر مبنی تعلیم ہے۔ مدیریت کے لیے بین الاقوامی لیول پر جو چارٹر تیار کیا گیا ہے، جو قوانین تیار کیے گئے ہیں، وہ خط ہے جو علی نے مالک اشتر کو لکھا تھا۔ دنیا پہچان گئی ہے علی کا مرتبہ کیا ہے۔ اب وجہ یہ ہے، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا، علی دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ وہ چراغ ہے جس کے تلے بھی اندھیرا نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اس کے نیچے رہنے والے روشنی سے محروم ہیں۔ محروم ہیں یا محروم کر دیے گئے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ پھر سوچئے گا ہم محروم کیسے ہیں اور کر کیسے دیے گئے ہیں۔ علی حق گو ہے، علی حق جو ہے۔ کچھ سالوں پہلے اسلامی وقت ہے نا ہمارے پاس، ایک بلند صلوات پڑھی محمد اہل بیت میں۔ کچھ عرصہ پہلے اسلامی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک تھیسس لکھا جس کا موضوع یہ تھا علی کی سیاسی غلطیاں، علی کی سیاسی غلطیاں۔ اور یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے۔ کبھی شام سے ایک نعرہ بلند ہوا تھا، علی تو عالم اچھا ہے، تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، لیکن جنگ کے اصول تجھے پتہ نہیں ہے۔
جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا اسے علی کی سیاست میں غلطیاں تو نظر آئیں گی نا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے علی حق کا وہ نمائندہ ہے۔ ہاں کہا جاتا ہے علی اگر فلاں سے مفاہمت کر لیتا، فلاں کو فلاں حکومت دے دیتا، فلاں کو اتنے اس پہ خرچ کر دیتا، فلاں کو اپنے ساتھ ملا لیتا، فلاں کو دور کر دیتا تو علی کی حکومت بڑی اچھی چل سکتی تھی۔ یہ آپ نے دیکھا ہے ظاہری حکومت، دنیا کی حکومت کو علی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کی دنیا کی حکومت یہ ہے، فلاں سیاسی پارٹی کے بھی افراد لے لو، فلاں سیاسی پارٹی کے بھی افراد لے لو، ملی جلی سرکار بنا لو۔ علی وہ ہے جو حق کے ساتھ باطل کو کبھی نہیں آنے دیتا۔ علی یہ دیکھتا ہے 25 سال چپ کر کے گھر بیٹھا رہوں گا، کبھی حق کے ساتھ باطل کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ علی ہے۔ یہ علی ہے، حق جو ہے علی، حق گو ہے علی۔ جتنی حکومتیں ملی ہیں جنگوں میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے علی کو۔ علی نے کمپرومائز نہیں کیا، علی نے سودے بازی نہیں کی ہے، علی نے یہ نہیں کہا فلاں بھی ٹھیک ہے فلاں بھی ٹھیک ہے۔ علی نے کہا ہے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں حکومت چلانے دینی تو نہ ہی صحیح، لیکن علی مسلح پہ ضربت کھا کے فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگا دے گا، کبھی مسند پر بیٹھ کے ایڑیاں رگڑ کے نہیں مرے گا۔ یہ علی ہے جو حق گو ہے۔ ابن مسعود نے کہا طبیعتیں بیدار ہوں تو تھوڑا سا آگے سفر کریں، جشن میں نے ابھی شروع کیا ہے۔ علی حق جو ہے، علی حق گو ہے۔ اور علی کیوں یہ حق بیان کرتا ہے؟ جب علی کے سامنے نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، جب علی کے سامنے کہا گیا یا علی ظاہری حکومت آپ کو دینے لگے ہیں، علی نے کہا یہ میرا جوتا دیکھ رہے ہو، یہ جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، علی کا جوتا دیکھ رہے ہو جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں؟ ہاں یا علی۔ فرمایا یہ جوتا احب الیہ من امراتکم، تمہاری حکومت سے زیادہ مجھے یہ جوتا پسند ہے، اور تمہاری حکومت بھی اگر لے رہا ہوں الا ان اقیم حقا، اس لیے لے رہا ہوں کہ حق کو قائم کروں۔ تمہاری حکومت لینے کا مقصد یہ ہے کہ حق کو قائم کرو۔ اچھا علی کیوں حکومت لے رہا ہے؟ حق کو قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کیوں آئے گا؟ حق کو قائم کرنے کے لیے۔ جب علی نے اپنے دور میں بھائی کو حصے سے سوا نہیں دیا ہے، کیا یہ مانا جا سکتا ہے ہم آج سفید کے ساتھ سیاہ بھی کرتے رہے اور نمازوں میں دعائیں بھی مانگتے رہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، میرا اللہ اس کا قیام فرما، اس کا ظہور فرما، تاکہ وہ آئے زمین کے خزانے ہمیں دے، تاکہ وہ آئے اسرار کائنات سے ہمیں آگاہ کرے، تاکہ وہ آئے تذکیر کائنات کے ہمیں معجزے دکھائے۔ اور نانا میرے دوست میرے بھائی، وہ فقط ساتھ چلے گا جو ابوذر مزاج ہوگا، جو کمبر مزاج ہوگا، جو سلیمان مزاج ہوگا۔ 25 سال اگر علی نے کہا خاموش تو وہ بھی خاموش، جہاں علی نے کہا قدم بڑھاؤ تو انہوں نے بھی قدم بڑھایا۔ یہ آج کے ولایت کے ٹھیکیدار ممبروں پہ آ کے کہتے ہیں ہم تو فلاں چیز نہیں چھوڑیں گے، ہم علی کے کہنے پہ بھی نہ چھوڑیں گے۔ انہیں کیا پتا علی کیا ہے؟ علی وہ ہے جو علی کی معرفت رکھتا ہو، دل کہتا بھی ہو، علی کہے خاموش تو خاموش۔ علی نے کہہ دیا ہے، زیادہ زحمت۔ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ ارن الحق، مجھے حق تو دکھا دیں، یہ حق کہاں ہے؟ رسول خدا نے فرمایا فلاں حجرے میں چلے جاؤ۔ ابن مسعود آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ علی رکوع میں تسبیح کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم بحق کے اب دیکھا و نبی کا محمد اغفر لشیعتی، آپ کے لیے علی دعا کر رہے ہیں، پروردگار تجھے اپنے بندے محمد کا واسطہ جو تیرا نبی ہے میرے شیعوں کو معاف کر دے، میرے شیعوں کے گناہ بخش دے۔
کہتے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. وہی ابن مسعود واپس آتے ہیں محمد عربی کی بارگاہ میں. کیا دیکھتے ہیں؟ رسول خدا بھی رکوع میں جاتے ہیں ذکر کے بعد پڑھتے ہیں, سجدے میں بھی جاتے ہیں تو ذکر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بحق عبدک و ولیک علی اغفر امتی. اور میرا پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ علی محمد کا واسطہ دیتا ہے, محمد علی کا واسطہ دیتا ہے. کہا جب محمد عربی نماز سے فارغ ہوئے میں قریب گیا, کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سنو, جب علی دعا مانگتا ہے تو پوری کائنات میں اسے محمد سے اچھا وسیلہ نہیں ملتا, اور جب میں دعا مانگتا ہوں پوری کائنات میں مجھے علی سے اچھا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا. اللہ صلی علی محمد. علی سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں تھا. آرن الحق فرمایا اچھا. حتیٰ جب علی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا, فرمایا علی میری پاس تشریف لائے, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجیے. تو علی کا واسطہ دے کے علی کے لیے دعا کر رہی ہے. بحق علی لعلی, علی کے ذریعے سے علی کی مشکل کشائی. حق جو علی ہے, کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. بعد از پیغمبر علی جیسا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, علی جیسا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے جو سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگا کے آئے. ہاں علی جیسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اور رسول خدا نے فرمایا ہے نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جس جگہ چھوڑا تھا وہیں آپ کو ریلیٹ کر کے آپ کی زحمت تمام. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب دنیا کہتی ہے فلاں اس کی چھت ہے, فلاں اس کی دیواریں ہیں, فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں, فلاں اس کی اساس ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تمام صحابہ, محمد عربی کے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. لیکن اتنا بات ضرور رکھنا, اس سے علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. چھت سے کہو میں نے اندر جانا ہے, وہ کہے گی دیوار سے جاؤ. دیوار سے وہ کہے گی دروازے سے جاؤ. ہاں دیوار سے کہو میں نے اندر جانا ہے, وہ کہے گی دروازے سے جاؤ. بنیادوں سے کہو میں نے شہر میں داخل ہونا ہے, وہ کہیں گی کہ دروازے سے جاؤ. اگر تمام صحابہ سے پوچھا جائے ہم نے محمد تک جانا ہے تو تمام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے محمد تک جانا ہے تو علی سے ہو کے جاؤ, علی کے ذریعے سے. اور علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نہج البلاغہ میں. فرمایا وَمَن يَأْتِ مِن غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا. جو دروازے کی بجائے کسی اور جگہ سے آنے کی کوشش کرتا ہے نا, اسے چور کہتے ہیں. جملہ تو بڑا تھا داد والا, بس خاموشی سے میں نے کہہ دیا ہے. علی کے ذریعے سے آؤ گے تو عزت پاؤ گے. وبالہ کا میدان دیکھ لو, آئے ہیں دوسروں کے ذریعے سے, مصطفیٰ نے کوئی اہمیت نہیں دی. آئے ہیں علی کے ذریعے سے, مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے استقبال کی. آخری ایک نقطہ اور زحمت تمام. علی کے اگر معارف میں دیکھیں, علی کو قرآن سے بڑا لگاؤ ہے, علی کو قرآن سے بڑا انس ہے. اور علی کہتے تھے یہ وہ کتاب ہے, انہ حبل متین و نور مبین و شفاء. یہ وہ کتاب ہے جو مضبوط رسی ہے, جو واضح نور ہے, جس میں شفا پوشیدہ ہے. اور فرمایا کرتے تھے اس کتاب میں آنے والا علوم بھی ہے, علم ما یاتی وہ حدیثہ ما ماضی کا. اس میں گزشتہ کے بارے میں بھی اقوال موجود ہے, آئندہ کے بارے میں بھی خبریں موجود ہے, اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے, اس میں تمہارے منظم ہونے کا بھی کردار موجود ہے. اب جو قرآن کے بارے میں اتنا بتا رہا ہے, محمد عربی نے اس کے لیے کہا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ ساتھ کیسا ہے مجھے کہنے دینا. اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھ لو, اگر علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو. اور یاد رکھنا, اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو علی بن کے آتا, اور اگر علی کتابی شکل میں ہوتا تو قرآن بن کے آتا. یا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا
اللہ صلی اللہ محمد. جو تھکے نہیں ہیں وہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. اب جو تھک گئے ہیں وہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. توجہ ہے نا. بس آخری بات احمد تمام ایک اعتراض، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کسی نے قرآن کو جمع کیا، کسی نے قرآن کی تدوین کی. توجہ ہے نا قبلہ؟ کسی نے قرآن کو جمع کیا ہے، کسی نے قرآن کی تدوین کی ہے، کسی نے قرآن کو اکٹھا کیا ہے اور ایک ہی قرآن نافذ کیا ہے. انہیں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ میوزیموں کی زینت تو بنے ہیں، وہ عجائب گھروں کی زینت بنے ہیں. آج بھی جہاں جہاں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور بارگاہوں میں جہاں جہاں قرآن موجود ہے وہ وہی علی کا قرآن ہے جو محمد ترتیب دے کے گئے ہیں. علی نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے جس کی قرات ہم تک پہنچائی ہے، جس کے اعراب علی کے شاگردوں نے لگائے ہیں، یہ قرآن جو تیرے پاس موجود ہے یہ بھی علی کا تحفہ ہے. یہ بھی علی کا دیا ہے. قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. کیا مطلب؟ قرآن ہے اور علی نہیں ہے تو وہ قرآن نہیں ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ہی ہے، بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اگر قرآن وارثان قرآن کے دروازے سے لوگے تو یہ ہدایت دے گا. قرآن علی کے ساتھ ہے کیا مطلب؟ فقط قرآن ہے اور فقط قرآن کافی ہے کا نعرہ لگایا جائے اور علی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ قرآن کبھی کافی نہیں ہوگا. قرآن علی کے ساتھ ہے کا کیا مطلب ہے؟ اگر علی ساتھ نہیں ہے قرآن کافی نہیں ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر علی ہے، نعروں میں علی ہے، بہاروں میں علی ہے، گفتار میں علی ہے، زبان پہ علی ہے، چوکوں میں علی کا تذکرہ ہے، ہم محفلوں میں علی کا تذکرہ ہے. لیکن اگر قرآن نہیں ہے تو محمد کہہ رہا ہے اگر قرآن ہے علی نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ہے. کہ قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. جہاں قرآن ہے وہیں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں قرآن ہے. علی کے فضائل کو کہاں ایک نشست میں علی کے فضائل کا احصاء کیا جا سکتا ہے؟ علی بحر بے قراں ہے. علی کے فضائل ایسے ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آج اس نشست میں وہ اور بھی ہیں جو محفلوں میں وعدے شادے لے لیتے ہیں، بھائی وعدہ کر کے جائیں یہ کریں گے. وہ وعدہ تو نہیں، گزارش کرتا ہوں آج اس نشست میں ہم نے کوشش کرنی ہے اس نہج البلاغہ کے ترجمے کو ہی ایک بار پڑھ لیں زندگی میں. اور موضوعات پڑھنے ہیں. ایک بہت جلیل القدر شخصیت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کی کتاب ہے نہج البلاغہ کی سیر، اس کا ضرور مطالعہ کریں. علی جس کو اپنے بھی مانتے ہیں، علی جس کو غیر بھی مانتے ہیں، علی کے علم کا احاطہ نہیں ہے. وہ علی کہتا ہوا نظر آتا ہے. اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے اور علی کو اس مسند پر بٹھا دیا جائے، تمام کتابوں کے عالم علی کے سامنے تشریف فرما ہو، توریت والا توریت سے سوال کرے، زبور والا زبور سے سوال کرے، انجیل والا انجیل سے سوال کرے اور قرآن والا قرآن سے سوال کرے. لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِزُبُورِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ. میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، علی زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا اور قرآن والوں کو قرآن سے ایسے جواب دے گا. ہر کتاب پکار اٹھے گی علی بھی حق ہے، علی کا فیصلہ بھی حق ہے. دعا ہے بے شک، دعا ہے پروردگار محمد اہل بیت محمد کے وسیلہ جلیلہ سے خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دعا ہے پروردگار اس بابرکت دن کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں نہج البلاغہ کی بہاروں کو لے آئے. خداوند متعال محمد اہل بیت محمد کا واسطہ مدارس مساجد امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. خداوندہ مومنین کی حفاظت فرما. خداوندہ ذکر کی حفاظت فرما. میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، محمد اہل بیت محمد کے شرف و کرم کا واسطہ، میرا اللہ عفت و عظمت کا واسطہ، طہارت کا واسطہ، ہم سب کی جان مال کی خود محافظت فرما.
میرا اللہ ہم سب کے گھروں کو زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر شیطان شر دشمنان سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ مومنین کی جو حاجات ہیں اس دن کا صدقہ، امیر المومنین کا صدقہ وہ پوری فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں مشکلات حل فرما، مشکل کشا کا صدقہ۔ میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ پروردگار سب سے اہم دعا حجت خدا یوسف زہرا آقا مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو مولا کے انصارین میں شمار فرما۔ افعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو بجائے محمد وآلہ الطاہرین، صلی علی محمد وآلہم اجمعین۔ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ مل کے صلوات۔